حفیظ طائب کی نعت۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ حفیظ طائب نعت کے پہلے شعر میں صفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے خوش خصال، اے اچھی عادتوں والے، خوش خیال اچھے خیالات والے، خوش خبر اچھی خبر دینے والے، خیر البشر اے انسانوں میں بہترین انسان، خوش نژاد اے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے، خوش نہاد اچھی طبیعت اور مزاج رکھنے والے، خوش نظر اچھی نظر رکھنے والے، خیر البشر اے انسانوں میں بہترین انسان۔ دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ اے دل نواز یعنی دلوں کو نوازنے والے، دل پذیر دل موہ لینے والے، دل نشین دل میں بیٹھنے والے، دل کشا دلوں کو کھولنے والے، اے چارہ ساز علاج کرنے والے، چارہ کار بگڑا کام بنانے والے، چارہ گر تدبیر کرنے والے، خیر البشر آپ انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سر بسر مہر و مروت یعنی مکمل محبت اور اخلاص کا پیکر ہیں، مکمل صدق و صفا یعنی سچائی اور پاکیزگی ہیں، مکمل لطف و عنایت یعنی مہربانی اور شفقت ہیں، اور مکمل خیر البشر یعنی انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صاحب خلق عظیم ہیں یعنی عظیم عادتوں کے مالک ہیں، آپ صاحب لطف عمیم ہیں، آپ سب پر ایک جیسا لطف اور مہربانی کرنے والے ہیں، آپ صاحب حق ہیں، حق بات کہنے والے ہیں، آپ صاحب شق القمر ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا اعجاز رکھنے والے ہیں، آپ انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ شق القمر یعنی چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ قمر میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔ کارزارے دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک دنیا کے میدان میں ظفر یعنی کامیابی اور سکون کا باعث ہے، جبکہ حشر یعنی قیامت کے دن آپ کی ذات وجہ درگزر ہوگی۔ گویا دنیا میں آپ کی پیروی آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگی۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ حفیظ طائب منزل تک پہنچنے کی خواہش اور اندھیروں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں: راہ زیست یعنی زندگی کے راستے میں کب منزل کا چاند رونما یعنی ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں بہترین انسان ہیں، بتائیے کب یہ اندھیروں کا سفر ختم ہوگا؟ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اے انسانوں میں بہترین انسان، ملت بیضا چمکتی ہوئی روشن ملت یعنی امت مسلمہ کو کب پھر سے عروج دیکھنا نصیب ہوگا،
اور کب حالات کی اس رات کی صبح ہوگی۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ نعت کے مقطع میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر عنایت کی درخواست کرتے ہوئے کہتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے در مبارک پر تائب جیسا بے بس بغیر پروں کے کس طرح پہنچے؟ اے خیر البشر، انسانوں میں بہترین انسان، آپ ہی تائب کے خستہ حال پر ایک نظر عنایت کر دیں۔